الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله العظيم. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم اس مبارک مہینے مبارک گھڑی میں اللہ رب العالمین کے گھر میں حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے. اللہ رب العالمین نے ہماری اور آنے والے قیامت تک کے لوگوں کی کامیابی اپنے دین اسلام، نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کی اتباع میں رکھی ہے. اور ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک ایام، مبارک مہینہ عطا فرمایا، ماہ شعبان کا، جس کی بے پناہ فضیلت ہم نے سنی اور اس مہینے میں ہم اپنے اوقات گزار رہے ہیں. اور یہ مہینہ صحابہ کرام، نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، اس کے بعد کے تابعین کے ہاں بڑی اہمیت اور فضیلت کا مہینہ. اور اس مہینے کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مہینہ مقدمہ ہے رمضان مبارک کا، یعنی رمضان مبارک کی تیاری کا یہ مہینہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ایمان و صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان مبارک عطا فرما. اللہ رب العالمین نے ہمیں مکمل ضابطہ حیات دیا. نبی علیہ السلام کی اسوہ حسنہ معاملات کے حوالے سے، ہر حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دی. اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان معاملات کے حوالے سے، تجارت کے لین دین کے معاملے کے حوالے سے فرمایا سورہ مطففین میں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. یہ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، خرابی ہے، ہلاکت ہے. اللہ رب العالمین نے انہیں جھنجھوڑا ہے، انہیں بڑی سنائی ہے ہلاکت کی کہ وہ لوگ جو ناپ تول میں لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس میں کمی کرتے ہیں ناپ تول کے حوالے سے. پھر فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ. فرمایا أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین نہیں؟ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ اپنے اس رویے پر، اپنے اس معاملے پر بھول گئے ہیں کہ انہیں دنیا کی زندگی کے بعد مرنا بھی ہے اور آخرت میں جی اٹھنا بھی ہے آخرت میں، اور حساب کتاب بھی ہوگا. یہ دنیا فانی ہے، نہ ان کے آباء و اجداد زندہ تھے نہ یہ زندہ رہیں گے. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. پھر فرمایا لیوم عظیم، اس بھاری دن کے
یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ اللہ تعالیٰ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ان سورہ مطففین کی پہلی 5-6 آیات میں اللہ رب العالمین نے انصاف کرنے کا، ناپ تول کے حوالے سے پیمانے کا اور عدل کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے رہنمائی ملی کہ وہاں کے لوگ جو ہے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہ رہنمائی دی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ، کہ یہ تخفیف جو ہے یہ سب ناپسندیدہ ہے، اور تخفیف کا مطلب یہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا یا دیگر پیمانے اس میں کمی کرنا، جب دوسروں کو دینا تو کمی کر اور جب خود وہ کر لینا تو پورا جو ہے وہ۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے ان آیات میں مطففین کی سخت مذمت فرمائی ہے، اور بڑی الفاظ میں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ان کے لیے خرابی ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے کہ وہ جو اپنا رویہ ہے معاملات کا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کا، اس سے وہ باز آ جائیں، ورنہ ان کے لیے سخت وعید ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم بھی ناپ تول میں کمی کرتی ہے اسے قحط سالیوں یا سخت مشقت اور حکمرانوں کے ظلم کے ساتھ پکڑ لیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اسوہ حسنہ یہ تمام وہ لوگ جو معاملات میں ناپ تول میں تجارت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ان آیات میں رہنمائی دی۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مزید فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس بخمس، یعنی 5 گناہوں کی سزا 5 چیزیں ہیں۔ فرمایا جو شخص عہد شکنی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر اس کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو قوم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلہ کرتی ہے اللہ رب العالمین ان میں فقر اور فاقہ عام ہو جاتا ہے، کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی جب بے حیائی عام ہو جائے تو اللہ رب العالمین ان پر وبائی امراض مسلط کرتا ہے۔ اور فرمایا چوتھی چیز کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگیں تو اللہ رب العالمین ان کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور 5ویں چیز فرمائی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالی ان سے بارش روک لیتا ہے۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سخت الفاظ میں جو اللہ رب العالمین کی آیات کی ترجمانی کرتی ہے کہ جو بھی تاجر ہیں، جو بھی اپنے معاملات کرتے ہیں، جس حوالے سے بھی ناپ تول کے حوالے سے یا جہاں جہاں ان کی جو ذمہ داری ہے اس میں جو کمی کرتے ہیں، تو اس میں اللہ رب العالمین نے سب وعید سنائی ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور مقامات میں بھی ہمیں رہنمائی دی، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ انصاف کے ساتھ پورا پورا تولو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الرحمن میں فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ وزن کرو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ترازو میں کمی مت کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپ تول کرنے والوں سے ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے سپرد کی گئی ہیں، اور ان دونوں کے بارے میں گزشتہ امتیں ہلاک ہوئیں، یعنی اس کی صحیح ادائیگی نہ کی، اور اللہ رب العالمین کی ان پر جو ہے وہ پکڑ آئی۔ ناپ تول میں انہوں نے صحیح ادائیگی نہ کی، صحیح اس کی ذمہ داری صحیح معاملہ نہ کیا اور لوگوں کو دھوکہ دیا، تو اللہ رب العالمین کی سخت پکڑ آئی۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں سورۃ الشعراء، فرمایا اذ قال لهم شعیب الا تتقون، کہ جب ان سے شعیب علیہ السلام نے کہا کیا تم نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین،
کہ بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور تم سے اس پر میں اجر کا کسی معاوضے کا سوال نہیں کرتا، بس رب العالمین ہی کی ذمہ ہے میرا اجر جو ہے، میرا ثواب اللہ رب العالمین کی ذمہ ہے۔ پھر آگے فرمایا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کہ تم پورا ناپا کرو، نقصان میں ڈالنے والے مت بنو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور ٹھیک ٹھیک وزن کیا کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں پچھلی قومیں خصوصاً حضرت شعیب علیہ السلام میں، جس میں یہ ناپ تول میں کمی کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ان کے اندر یہ برائی تھی، اور آخری میں فرمایا جب ان کی قوم نے انہیں سحر کہا، جادوگر کہا، اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے فرمایا گیا فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، کہ وہ جب انہوں نے کہا کہ اگر واقعی میں تم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہو تو آسمان سے کچھ ٹکڑے گرا دے، اور اگر تم سچے ہیں تو اللہ رب العالمین سے کہیں فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ میرا رب زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اور ان سب کے آخری میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، کہ انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو انہیں صاحبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا۔ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، یہ یقیناً بہت بڑا عذاب کا دن تھا۔ اور ان آیات میں اس واقعے میں حضرت شعیب علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین نے اصحاب الایکہ اور مدین کی طرف بھیجا، اور ان کے اندر ناپ تول میں اس حوالے سے بہت بڑی بیماری اور برائی تھی، جس کو اللہ رب العالمین نے آیات میں ذکر فرمایا، اور رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کو یہ رہنمائی دی کہ وہ اللہ رب العالمین کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر جانے، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کا خوف کریں، اس کی اطاعت و فرمانبرداری، اس کی رضا طلب کریں۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ تھوڑا سا ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، یہ اللہ رب العالمین کو ناقابل قبول ہے۔ اور فرمایا ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، ان کے اکثر ایمان والے نہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دہی اور اس حوالے سے جو بھی راستہ اختیار کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت مذمت فرمائی، اور فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین نہ اس شخص سے بات کرے گا، نہ اس کی طرف منہ اٹھا کر دیکھے گا، اور نہ اسے صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا، جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے کاروباروں کو فروغ کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اپنے مال کا عیب چھپاتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ڈھیر کے پاس سے گزرے تو اپنا ہاتھ جب ڈالا اس میں تو انگلیوں نے کچھ تری محسوس کی۔ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس غلے والے سے پوچھا تو فرمایا کہ اس پر بارش ہو گئی تھی اور یہ اس وجہ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال کو اوپر کیوں نہیں رکھا، کہ اس کا عیب چھپانے کے لیے اس کو آپ نے نیچے رکھا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ فرمایا جس نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا کہ مال کو اس طرح بھیجنا کہ لوگوں کو دھوکہ دینا، اس کا عیب چھپانا یا جھوٹی قسمیں کھانا، یہ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور سچے تاجر کی نشانی بھی بیان فرمائی جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، جو ڈنڈی نہیں مارتا، جو ناپ توڑ میں کمی نہیں کرتا، جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال نہیں بھیجتا، اور نہ اپنے مال کو اس طرح جمع کرتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ نقصان دے، لوگوں کو تنگ کرے، اپنے مال کو جو ہے وہ اس طرح رکھتا ہے۔ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ تاجر ہیں، وہ معاملے کرنے والے ہیں، وہ خرید و فروخت کرنے والے ہیں، وہ تجارت والے ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی۔
رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ بڑی شان والے مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے، ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ تو یہ اہل صادق صدیقین، یہ تاجر ہیں، یہ وہ مرد ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ آیات فرمائی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ بڑی شان والے ہیں جن کے بارے میں فرمایا لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، وہ اپنے تمام معاملات میں ناپ تول ہو، دنیا کی کوئی معاملہ بھی ہو، وہ ہمیشہ اپنی زبان کو، اپنے معاملات کو اللہ کے خوف کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں تجارت کا ذکر فرمایا اور پھر بیع کا ذکر فرمایا، خصوصاً کہ تجارت جس میں سارا معاملہ آتا ہے کہ ایک تاجر سفر کرتا ہے، چیزیں خریدتا ہے، پھر اس کو محفوظ جگہ پر لے کر آتا ہے، پھر ایک وقت دیکھتا ہے کہ وہ کب وہ نفع دے، وہ چیز جو ہے کس جگہ اس کو بیچا جائے، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ تجارت کا ہے۔ پھر فرمایا ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ خرید و فروخت کا جب وہ وقت آتا ہے، اس تجارت کو نفع حاصل کرنے کا اس کا نتیجہ جب آتا ہے، اس وقت وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے۔ اس وقت جب حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی ندا آتی ہے، اس وقت جب اللہ رب العالمین کی پکار آتی ہے، یا اللہ رب العالمین کے ہر معاملے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی اس معاملے کو کرتا ہے، اور فرمایا لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، کہ اللہ رب العالمین ایسے حضرات کی، ایسے لوگوں کی، ایسے شان والے مردوں کی فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان کے لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، ان کے جزا پر، ان کے اس عمل پر اور زیادہ اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے اور انہیں عنایت، انہیں عطا فرماتا ہے، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنے فضل سے اللہ رب العالمین اور بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ ساری اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اللہ رب العالمین کی زبردست احاطہ ہے کہ فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کوئی قانون، کوئی چیز اللہ رب العالمین کے علم اور احاطے میں جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ جتنا چاہے بغیر حساب کے اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے، لیکن فرمایا صرف فرق یہ ہے کہ وہ برکت والا، وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت، وہ رضا والا رزق جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے اطاعت میں ہے، وہ انصاف کے ساتھ، ناپ تول کے معیار کو وہ اس طرح ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ کرے، تبھی وہ معاملہ، تبھی وہ تجارت، تبھی وہ بے جو ہے اس میں نفع ہوگا، کہ وہ حقوق العباد بھی ادا کرے، حقوق اللہ بھی ادا کرے، وہ اللہ رب العالمین کا خوف بھی رکھے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور خوف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے، تو اللہ رب العالمین اس کے اس رویے پر یرزق من یشاء بغیر حساب، اپنے پاس سے بے پناہ حساب رزق عطا فرمائے گا، اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنا دے۔ اللہ رب العالمین آنے والا مہینہ ماہ رمضان مبارک، اس کے آنے سے پہلے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں خیر، ایمان و صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان مبارک عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔